بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد آیت نمبر 41۔ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب۔ اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور اس میں ان کا صبر و شکر مشہور ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اہل و مال کی تباہی اور بیماری سے ان کی آزمائش کی، جس میں وہ عرصے تک مبتلا رہے۔ یہودیوں کی الہامی کتاب میں اس کا ذکر تفصیل سے ہے، جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تیرا یہ بندہ تو تیرا شکر گزار صرف اس لیے ہے کہ تو نے اسے بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے، اس پر نہ تو کوئی آزمائش رہی اور نہ تو نے اسے کوئی تکلیف ہی دی، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے خود سے شیطان کو اجازت دی کہ تو میرے اس بندے پر جتنا دکھ ڈال سکتا ہے ڈال، سوائے اس کی جان کے سب تیرے حوالے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے شیطان کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہونے دیا اور اپنے رب کے شکر گزار رہے اور صبر کیا اور مدد کے لیے صرف اپنے رب ہی کو پکارا۔ اسی صورت کی آیت نمبر 65 سے 68 تک شیطان کی فطرت اور ہم انسانوں سے کھلی دشمنی کی وجہ تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 42۔ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب۔ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مکمل شفا عطا فرمائی۔ آیت نمبر 43۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اسی کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دوبارہ سے بھرپور نعمتوں سے نوازا۔ یقیناً یہ ہمارے لیے ایک نصیحت آمیز بیان ہے کہ ہم مصیبتوں، آفتوں اور بیماری دکھی میں اللہ کی راہ میں صبر کو اپنائیں، اپنے رب پر توکل رکھیں، اپنے تقوی کو بڑھائیں، دکھ سکھ میں بدل جائے گا۔ آیت نمبر 44۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے ایام میں
جھنجھلاہٹ میں اپنی خدمت گزار بیوی کو کوڑے مارنے کی قسم انہوں نے کھا لی تھی، جس پر بعد میں انہیں ملال ہوا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اپنی قسم کے کفارے کی راہ سجھا دی۔ تعلیم ہمیں یہی دی جا رہی ہے کہ برے سے برے حالات میں بھی اپنے الفاظوں کو پورے دھیان سے ادا کریں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ذرا ذرا سی باتوں پر اول فول، مغلظات بکنے اور کوسنے کاٹنے کا رواج عام ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم زمین و آسمان ایک کر دیتے ہیں، جھلا جاتے ہیں، مارنے مرنے پر تل جاتے ہیں، قسمیں کھا جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر پختہ بات پر آپ کی بھرپور گرفت ہونی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 224 اور 225 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فیل ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اپنے الفاظوں کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے تعلیم ہے، تربیت ہے۔ اپنے رویوں کو درست کیجیے۔ سورہ صاد آیت نمبر 49۔ هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب۔ یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے۔ آیت نمبر 50۔ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب۔ جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 51۔ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب۔ جن میں بافراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کے مشروبات کی فرمائشیں کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 52۔ وعندهم قاصرات الطرف أتراب۔ اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ آیت نمبر 53۔ هذا ما توعدون ليوم الحساب۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا۔ آیت نمبر 54۔ إن هذا لرزقنا ما له من
نفاد بے شک روزیاں ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں۔ آیت نمبر 55۔ هذا وإن للطاغين لشر مآب یہ تو ہوئی جزا، یاد رکھو سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے۔ سرکش عادی مجرم ہے جو برائی کو برائی جاننے کے باوجود اسے بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی سے عادتاً کرتے ہیں، جیسے رشوت خور، فراڈیے، دھوکے باز، دغا باز، فسادی، شر پسند، جھوٹ اور برائی کو پھیلانے والے، سچ اور اچھائی کے راستے قصداً روکنے والے، چور، ڈکیت، قاتل، زناکار، بے حیائی کے کام پوشیدہ اور علل اعلان کرنے والے، بد زبان، بد کلام، بے لگام، چال باز، ہوس کے پجاری اور ہر طرح کے مکر و فریب اور برائی کی راہ کی طرف پھسلانے اور دھکیلنے والے لوگ، کہیں انفرادی طور پر اور کہیں گروہ کی صورت میں۔ آپ ان سے کبھی بھلائی کی امید کر ہی نہیں سکتے، اول درجے کے ڈھیٹ اور فاجر۔ آیت نمبر 56۔ جهنم يصلونها فبئس المهاد دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے اور کیا ہی برا بچھونا ہے۔ آیت نمبر 57۔ هذا فليذوقوه حميم وغساق یہ ہے بس اسے چکھیں گرم پانی اور پیپ۔ آیت نمبر 58۔ وآخر من شكله أزواج اس کے علاوہ اور طرح کے عذاب۔ آیت نمبر 59۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 60۔ قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، تم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، بس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ یہ سرکش لوگ ہر طرف سے دھتکارے جائیں گے، بری راہ اور گناہوں کی طرف پھسلانے والے، ترغیب دینے والے، پھیلانے والے، بلانے والے، دھکیلنے والے، اپنی پھٹکار آپ لیے الزام تراشیاں اور ہر طرح کی لان تان بھگت رہے ہوں گے، بدلے کے دن وہ بری طرح پھنس چکے ہوں گے، اب فرار کی کوئی راہ باقی نہ ہوگی۔ آیت نمبر 61۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہو اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دے۔ یقین جانیے یہ کوسنا کاٹنا ضرور ہوگا۔ آیت نمبر 62۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اور جہنمی کہیں گے کہ کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے
جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ آیت نمبر 63۔ اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں؟ آیت نمبر 64۔ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہوگا۔ یاد رکھیے، فیصلے کا دن اپنے ساتھ حق لے کر آئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔